دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں کو باب العلم چینل کی طرف سے السلام علیکم اور خوش آمدید۔ دنیا ہزاروں رنگوں سے سجی ہوئی ہے، لیکن اگر قدرت کے سب سے خوبصورت شاہکار کی بات کی جائے تو کشمیر کا نام سب پر بھاری ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں فضائیں خاموشی میں بھی نغمے سناتی ہے، جہاں ہر صبح سورج کے ساتھ نئی روشنی اور نئی امید لے کر اترتی ہے، اور ہر شام پہاڑوں کے سائے میں ٹھہر کر وقت جیسے رک سا جاتا ہے۔ یہاں کی ہوا میں ایسی تازگی ہے جو روح کو چھو جائے، یہاں کے پانیوں میں ایسی شفافیت ہے جو آئینے کو شرما دے، اور یہاں کے مناظر ایسے ہیں کہ آنکھیں پلک جھپکنا بھول جائیں۔ یہ سب مل کر اس وادی کو واقعی زمین پر جنتی بنا دیتے ہیں۔ اور جب مغل شہنشاہ جہانگیر پہلی بار اس وادی میں داخل ہوا تو اس کی زبان سے بے اختیار یہ الفاظ نکلے: اگر فردوس بر روئے زمین است، ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است۔ اگر زمین پر کہیں جنت ہے تو وہ یہی ہے، یہی ہے، یہی ہے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دنیا نے پہلی بار کشمیر کو اور جنت نظیر کہا۔ کشمیر میں مشہور شخصیات کے دورے: یورپی سیاح مارکو پولو۔ اٹلی کا مشہور سیاح مارکو پولو 1277 میں ایشیا کے سفر پر آیا، تاہم وہ کشمیر نہیں آیا۔ اس نے وسطی ایشیائی علاقوں اور چین کا سفر کیا اور اپنی مشہور کتاب دی ٹریولز آف مارکو پولو میں ایشیائی تمدن کا ذکر کیا۔ فرانسوئس برنیر۔ کشمیر آنے والا پہلا معروف یورپی سیاح فرانسوئس برنیر تھا، جو فرانس سے مغل شہنشاہ اورنگزیب کے دربار میں طبیب کے طور پر آیا۔ وہ کشمیر 1665 میں آیا اور اس کی خوبصورتی کو یورپ میں متعارف کرایا۔ مغل بادشاہ اکبر بادشاہ 1588 میں پہلی بار کشمیر آیا۔ وہ بھمبر کے راستے داخل ہوا اور اس نے بھمبر کا نام اکبر آباد رکھا۔ اکبر نے سرینگر میں نسیم باغ کی بنیاد رکھی، جو مغل دور کا پہلا باقاعدہ باغ تھا۔ اس کے دور میں قلعہ ہری پربت کی تعمیر بھی شروع ہوئی، جسے بعد میں جہانگیر نے مکمل کیا۔ اکبر کل 3 بار کشمیر آیا۔ جہانگیر کشمیر کی خوبصورتی سے بے حد متاثر تھا۔ وہ کل 8 بار کشمیر آیا، جن میں سے 6 بار اس کی ملکہ نور جہاں بھی اس کے ہمراہ تھیں۔ اس نے نشاط باغ، نور باغ، دولت باغ اور شالیمار باغ کی بنیاد رکھی، جن میں سے کچھ کی تکمیل بعد میں ہوئی۔ شاہجہاں کے دور میں حضوری باغ کی تعمیر ہوئی۔ اس کے درباری مولا محمد صالح کمبو نے شاہجہاں نامہ لکھا۔ 1630 میں جشن نوروز مظفرآباد میں منایا گیا۔ مغل روڈ۔ بھمبر سے سرینگر تک جو راستہ مغل بادشاہوں نے استعمال کیا وہ اب مغل روڈ کہلاتا ہے۔ اس کا پرانا نام نمک روڈ تھا اور یہ 147 میل طویل ہے۔ آج بھی یہ سڑک تاریخی اہمیت رکھتی ہے۔ علامہ محمد اقبال۔ عظیم شاعر اور مفکر علامہ اقبال 2 بار کشمیر تشریف لائے۔ پہلی بار جون 1921 سیٹھ کریم بخش کی جائیداد کے مقدمے کی پیروی کے لیے، دوسری بار اگست 1921 رحمان نامی شخص کے مقدمے میں، جس کی سزائے موت کو عمر قید میں بدلا گیا۔ انہوں نے علامہ اقبال نے ہمالیہ نظم کشمیر میں لکھی، جو ان کے مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 4 بار کشمیر کا دورہ کیا۔ پہلی بار 1919 عیسوی میں ان کی اہلیہ رتی جناح بھی ہمراہ تھیں۔ دوسری بار 1926 عیسوی میں کشمیر آئے۔ تیسری بار 1936 عیسوی میں کشمیر آئے۔ چوتھی اور آخری بار 1944 عیسوی جب انہوں نے کشمیر میں اڑائی ماہ قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے مسلم کانفرنس، نیشنل کانفرنس اور علماء کشمیر سے ملاقاتیں کیں اور 2 میل ریسٹ ہاؤس میں قیام کیا۔ شیخ سعید احمد نے ان کے اعزاز میں عشائیہ دیا۔ برطانوی وائسرائے سر جان لارنس، پہلا برطانوی وائسرائے جو 1866 عیسوی میں کشمیر آیا۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن، آخری برطانوی وائسرائے جو 18 تا 23 جون 1947 عیسوی کو کشمیر آیا۔ وولر جھیل۔ یہ جھیل دریائے جہلم کے کنارے بارہ مولا کے قریب سنگرام کے مقام پر واقع ہے۔ تقریباً 30 کلومیٹر لمبی اور 14 کلومیٹر چوڑی یہ جھیل ایشیا کی میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل کہلاتی ہے۔ اس کا قدیم نام پدم سر تھا۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ دریائے جہلم اس جھیل کے بیچ سے ہو کر گزرتا ہے جو اسے مزید دلکش بناتا ہے۔ ڈل جھیل سری نگر میں واقع یہ جھیل سری نگر کا زیور کہلاتی ہے۔ ڈل جھیل کشتیوں، شکاروں اور ہاؤس بوٹس کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ سیاح یہاں آ کر سکون حسن اور ثقافت کو ایک ساتھ محسوس کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی مشہور جھیلیں۔ منگلا جھیل میرپور آزاد کشمیر میں واقع یہ جھیل دریائے جہلم پر بند باندھ کر بنائی گئی تھی۔ یہ پاکستان کے بڑے آبی ذخائر میں سے ایک ہے اور توانائی کے لیے بھی اہم ہے۔ رتی گلی جھیل یہ دلکش جھیل مظفر آباد سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے، جبکہ وادی نیلم سے تقریباً 18 کلومیٹر شمال میں پائی جاتی ہے۔ رتی گلی اپنی سرسبز وادی، برف پوش پہاڑوں اور نیلگوں پانی کے باعث ہر دیکھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ بنجو سے جھیل پونچھ کے علاقے میں واقع یہ جھیل راولا کوٹ اور تروڑ کھیل کے درمیان واقع ہے۔ یہ جھیل اپنی سرسبز فضا اور گھنے درختوں کے درمیان واقع ہونے کی وجہ سے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنی رہتی ہے۔ زلزال جھیل ارتھکویک لیک یہ جھیل 8 اکتوبر 2005 کے تباہ کن زلزلے کے بعد وجود میں آئی۔ یہ جھیل ضلع جہلم ویلی کے علاقے مکڑی کے قریب واقع ہے، جہاں کئی دیہات صفحہ ہستی سے مٹ گئے تھے۔ اگر آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ایسی ہی مزید تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے باب العلم کے ساتھ جڑے رہیں۔